کیا جانور کا خصی ہونا عیب میں شامل ہے؟ کیا ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی، بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ایک عیب ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ عیب ہے، اور ایک عیب وہ ہے جس کا تعلق قربانی کے جانور کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے اپنی مرضی سے عیب نہیں بنانا، اور نہ ہی وہ عیب بنے گا جس کو ہم عیب کہیں گے، بلکہ عیب وہ بنے گا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عیب ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ قربانی کا جانور مسنہ ہو، اگر وہ مسنہ نہیں ہے تو یہ ایک عیب بن جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اگر جانور کے کان کٹا ہوا ہے تو یہ عیب بن جائے گا۔ اس میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاتا چلوں، آج کل جو جانوروں کے یہ فارم وغیرہ ہوتے ہیں جہاں جانور رکھے جاتے ہیں، تو وہاں نشانی کے لیے ٹیگ لگا دیتے ہیں، اور وہ ٹیگ بھی کان کے اوپر لگاتے ہیں اور کان کے اندر چھوٹا سا سوراخ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے، کان آگے سے پیچھے سے پھٹا ہوا نہ ہو، اور نیچے سے کوئی اس کا ٹکڑا نہ نکلا ہوا ہو، اور اس کے اندر سوراخ نہ ہو۔ تو یہ جو جانور ہے جس کو ٹیگ لگا دیتے ہیں، اس میں سوراخ کر دیتے ہیں، تو وہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک معمولی سی بات سے اتنا قیمتی جانور وہ داغدار بن جاتا ہے۔ اور بعض لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کان کا تیسرا حصہ اگر کٹا ہوا ہو تو پھر وہ قربانی کے لائق نہیں ہے۔ یہ جو تیسرے حصے والی بات ہے، بس ان بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ یہ تیسرے حصے والی بات کس نے کی ہے؟ اگر قرآن کی کوئی آیت ہے تو وہ بتا دیں، اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے تو وہ بتا دیں، ورنہ ہم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ تو خصی جانور، یہ خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے، خصی ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، اور جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا ذبح کیا، اور وہ مینڈھا کیسا تھا، بلکہ اس حدیث کے اندر ہے کہ 2 مینڈھے آپ کے پاس لائے گئے، اور وہ دونوں موجوعین وجہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دبا دینا۔ تو جب کسی جانور کو خصی کرتے ہیں تو اس کے خصیتین کو دبا دیا جاتا ہے، تو موجوعین وہ دونوں مینڈھے جو ہے وہ خصی تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہے۔ اگر خصی ہونا عیب ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قربانی نہ کرتے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو خصی جانور کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، اور جبکہ غیر خصی جانور کا گوشت اس کے مقابلے میں اتنا لذیذ نہیں ہوتا، بلکہ اس جانور کے گوشت کے اندر ہلکی سی سمیل بھی ہوتی ہے جو خصی نہیں ہوتا، اور جو خصی ہوتا ہے اس کے گوشت کے اندر سمیل نہیں ہوتی، اور وہ صحت کے اعتبار سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔